بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ لیڈر کیسے منتخب کیا جاتا ہے؟ تو دیکھیں، لیڈر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دین سمجھنا ہو، اور دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دین ہمیں بتاتا ہے آخرت کے بارے میں، کہ اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، اصل چیز آخرت ہے، اصل میدان آخرت ہے۔ اگر اس دنیا میں ہار بھی گئے، جیت بھی گئے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل چیز آخرت ہے۔ جب مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جیتے ہیں یا ہارے ہیں، اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد جنت کمانا ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ جنت سستی نہیں ہے، جنت بہت مشکل سے ملتی ہے، بہت زیادہ مشکل سے۔ دنیا کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ہم تمہیں دنیا دے دیتے، لیکن دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ کو سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کی بہت اہمیت ہے، ہم لوگ دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اسی سب کو دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا لیڈر مسلمانوں کے لیے، سب سے بڑے لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ان کے بعد اب کسی اور نبی کی، اب کسی اور لیڈر کی، اب کسی اور عالم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیں وہ چیزیں بتا دیں کہ اب ہم ہر لیڈر کو ان کی نہج پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال طور پہ کوئی انگریز ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، اگر وہ اس نہج پہ پورا اتر رہا ہے تو وہ اسے لوگ لیڈر ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے گاندھی جی کی مثال لے لیجئے کہ گاندھی صاحب کو رشوت لینے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے ملک کے لیے رشوت نہیں لوں گا، اپنے ملک کا خیر خواہ ہوں میں۔ تو وہ دیکھیں، اپنے ملک کے لیڈر ہیں، اپنے ملک کے وہ لیڈر بن گئے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پہ آ جاتا ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے۔ وہ ایسے لیڈر تھے۔ تو یہ لیڈرشپ کا ایک پیڈسٹل ہے۔ ہمارے پاس سارے ریکارڈز موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں ہیں، سارا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ لیڈر جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں یہ بتایا قرآن میں، الہاکم التکاثر، کہ کیوں تم جوڑ رہے ہو جس چیز کو، دولت کو کیوں جمع کر رہے ہو؟ دولت کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے جو دنیا میں بڑے مقصد کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے نا، پیسہ اس کے استعمال میں اور ہوتا ہے، پیسہ اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ وہ پیسے کو جوڑ کے نہیں رکھتا، وہ پیسے کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ میں لائف سٹائل کے خلاف نہیں ہوں، لائف سٹائل جیسا بھی ہونا چاہیے، اچھا ہو، جیسا بھی آپ کا لائف سٹائل ہے آپ اس کو مینٹین کریں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو استعمال کریں تو اسے اللہ کی راہ میں استعمال کریں۔ اگر آپ پیسے کا استعمال دین کی بھلائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے، اور ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ پیسے دیتے ہیں، اور زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ہے جو مجھے قرض دے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون کون خرچ کرے گا، کس کی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے، اور یہ قرض اس کو آخرت میں جو ہے وہ واپس ملے گا نیکیوں کی شکل میں۔ تو دنیا کی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا، کہ دنیا کی کوئی بھی اوقات نہیں ہوتی۔ میں ایک گیدرنگ میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ جی دیکھیں، غریب پیدا ہونا غلطی نہیں ہے، غریب ہو کے مرنا غلطی ہے۔ تو میں نے کہا اس حساب سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، اہل بیت سبھی غلط ثابت ہو گئے۔ آپ نے تو یہ بتا دیا کہ پیدا بے شک غریب ہو، مرنا تو امیر ہو کے مرنا، تو ہمارے تو صحابہ کرام کوئی امیر نہیں تھے، وہ سب غلط تھے۔ ابو ذر غفاری جن کے پاس کفن خریدنے کے پیسے نہیں تھے، وہ خسارے میں رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے ان کو کمنٹ پاس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دے، آپ فاقے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کیسر و کسریٰ جو ہے، یہ دنیا کے بادشاہ جو ہیں، یہ دنیا کے مزے کریں اور ہم آخرت میں مزے کریں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو فلسفہ میں دے رہا ہوں نا تمہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا تمہاری تنگ ہونی چاہیے، دنیا میں تمہارے پاس پیسہ، دولت، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو بس فلسفہ میں دے کے جا رہا ہوں۔ ہاں، آخرت میں کامیابی اصل ہے۔ اور اب ایسا ہوتا ہے کہ اسکالرز بھی، اسلامک اسکالرز بھی یہی بتاتے ہیں کہ دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا مطلب بتاتے ہیں، اس کا مطلب ہے دنیا میں آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، آپ کے پاس بنگلہ ہونا چاہیے۔
تو جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا اصل مقصد آخرت ہے کہ ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں جیت گئے تو بھی خیر ہے، ہار گئے تو بھی خیر ہے. آخرت میں ہے، اگر وہاں پہ دوزخ کا ٹکٹ کٹ گیا تو پھر تو پوری زندگی بیکار گزری. اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی آخرت میں سب انسان یہی کہیں گے کہ اے اللہ میں واپس بھیج دے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آخرت سچ میں اس قدر خطرناک ہے. اب ہمیں واپس بھیج دو، ہم پیسوں کی بالکل کوئی قدر نہیں کریں گے پیسوں کی. ہم جیسے آپ نے کہا ہے ویسے زندگی گزاریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب تم نے جیسی زندگی گزار لی پیسے کی، اس میں دنیا کی چاہت میں جیسے گزار لی، آخرت سے تم غافل ہو گئے. الہاکم التکاثر، کے زیادہ کی چاہ نے تمہیں ہلاک کر دیا. تم ہلاکت میں جا رہے ہو، تم پیسے کی طرف جا رہے ہو، تم گاڑیوں کی طرف جا رہے ہو، تم چیزوں کی طرف جا رہے ہو. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.